پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلنا، بس کہا ہم نے، اضربوہ، مارو اسے، یعنی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو مارو، بے بادہا، ساتھ اس کے بعد حصے کے، یعنی جو گائے کا جو ایک حصہ ہے اس کو لو اور جو ڈیڈ باڈی ہے اسے مارو۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرے گا اللہ، الموتیٰ، مردوں کو، جیسے یہ زندہ ہوا ہے آدمی گائے کے ٹکڑے کو مارنے سے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیات ہی، اور یہ اس آیت میں جو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیات ہی یعنی اپنی نشانیاں، بہت بڑی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی لوگوں کو، پورے بنی اسرائیل نے دیکھی کہ کس طرح سے ایک مردہ انسان جو ہے وہ زندہ ہوا، اور قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کیا، تاکہ ہمیں بھی یقین آئے کہ مرنے کے بعد اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو، یعنی تم سوچو سمجھو اس چیز کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کو حساب دینا ہے۔ جس کو بھی حساب دینا ہوتا ہے اس کی پھر زندگی الگ ہوتی ہے، اس کے اپنے سارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سب آخرت کو سامنے رکھ کے وہ انسان کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی لیے عقل کا ذکر کر رہے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تم کچھ سوچو سمجھو، اپنی عقل استعمال کرو کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی دیتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ And we said, strike them, the dead men, with a piece of it, the cow. Thus Allah brings the dead to life and shows you his ayat, proof. Ayat کا مطلب جو ہوتا ہے proofs, evidence, verses, lessons, signs, revelations, etc. سب کچھ ہوتا ہے آیت، so that you may understand. پھر اللہ تعالیٰ نے گائے کے ایک حصے سے ڈیڈ باڈی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کے ایک حصے سے ڈیڈ باڈی کو مارو، جیسے ہی گائے کے ٹکڑے سے اسے مارا تو وہ زندہ ہوا، اپنے قاتل کا نام بتایا، پھر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح تم کو اپنی آیات یعنی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو کہ دوبارہ اسی طرح تم کو بھی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ واقعہ پریزنٹ مدینے کے یہود کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ امیجن کریں سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے اور وہ یہود جو ہیں وہ یہ آیتیں سن رہے ہیں جو ان کی تورات میں بھی موجود تھی، ان کی تورات میں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایز اٹ از قبول کر لینا چاہیے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جیسا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ویسے ہی قبول کر لینا چاہیے، خود کو کمپلیٹ سرنڈر کر دینا چاہیے۔ سرنڈر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی مجرم ہے، پولیس آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، جب وہ سرنڈر کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک جیل میں پہنچ جاتا ہے جہاں پھر اس کی مرضی نہیں چلتی، وہاں جب اس کو کھانا دیا جاتا ہے وہ کھاتا ہے، جیسے جب جو اس کو کہا جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن جو ہے اس کو بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دینا چاہیے کہ جو اللہ کا حکم ہے پھر وہ اسے سنے، اللہ جتنا رزق دے اس پر شکر ادا کرے، جو بھی اللہ کا حکم آئے اسے پورا کرے۔ دین کے حکم میں کبھی بھی اپنی چھوٹی سی عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حکم اس کی طرف سے ہے جو العلیم ہے، جس نے یہ آسمان، اب سوچیں آسمان جب ہم بولتے ہیں، اب 7 آسمان، گیلیکسیز اور کتنی سارے ملکی ویز اور وہ سب امیجن کرنا چاہیے کہ یہ آسمان بنائے ہیں جو یہ تک جانتا ہے کہ زمین میں کب کون سا بیج ڈالا گیا ہے، یعنی اسے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا علم ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے معاملے میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے کریں۔ مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اوبیڈینٹ ٹو اللہ، مسلم جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک
کہ ہم جب اسلام لاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں،